سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں۔ اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی چھنگلیا چیچی اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا ہے کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتہ ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کہیں پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے۔ لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔ اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں، کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں، سوچتے ہیں اور ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اگر اس طرح سوچتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا، اس طرح اسے کسی کو بھیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، چونکہ جسد واحد ہے۔ اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، ہم بڑے ہیں، تو آپ بڑے ہیں، لیکن بڑا دماغ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے، جلدی کرو علاج کراؤ، لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں
راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ او میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ۔ ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ معمولی جگہ نہیں، حضور نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا مسجد اقصیٰ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصیٰ سے جڑی ہے۔ جس محبوب کو رب معراج کرائے تو مسجد اقصیٰ میں لا کے کرائے۔ وہ جگہ معمولی جگہ ہے، وہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصیٰ۔ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی، 17 مہینے اس مسجد کی طرف منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی۔ چھوٹی جگہ ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گڑ جائے۔ ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے دارالحکومت بنائے، اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیروں تم اپنی اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے۔ تم دین کے اس مسئلے میں سارے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو، علماء اور مشائخ کو چاہیے تھا
ایک پیج پہ اکٹھے ہوتے، اکٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے، ایک بات ہی کر دیتے. پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو، پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو. اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا، کوئی آئے مجھے بچائے. کہتے میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی، کہتی تھی کوئی آئے. اور ایک شاعر نے کہا مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا. کوئی بولا ہے نہیں اتنا مقدس مقام، چھوٹے چھوٹے بیان، کہیں اکٹھے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلے کا حل کیا ہے. میں بتاتا ہوں، دو کام کرو. ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا، سنو حل سنو مسئلے کا. میں چھوٹا آدمی ہوں پر حل سنو مسئلے کا. زندگی میں ایک کام مسلمان کر لے، جٹ بن کے، بھٹ بن کے، رائی بن کے، پاکستانی، مصری، سعودی بن کے بڑا جی لیا. ایک کام وہ کرے جو حضرت سلمان نے کیا تھا. جب ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا میرا نام اسلام ہے. بولیے سارے میرا نام. کہا تمہارے باپ کا نام؟ فرمایا اسلام. دادا کا نام؟ کا اسلام. پردادا کا نام؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان نے کیا تھا. کافر جب پوچھے تو کہو ہم سارے اسلام ہیں. ہم سارے کیا ہیں؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، باقی بعد میں کچھ اور چیز. دوسرا کام وہ کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا. سن لو یہ حال ہے اس مسئلے کا. سنو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اختلافات تھے، فوجیں بیٹھی تھی. حضرت مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں. خط لکھا نا حضرت علی کو، تو جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا. چاہیے تھا نا مولا علی جواب دیتے، حضرت امیر معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے اور روم کے کتے ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے، یہ نہ سمجھنا تو علی پہ حملہ کرے گا تو میں تماشا دیکھوں گا. فرمایا تو علی پہ حملہ کر تو صحیح، علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا. گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹھے ہو جایا کرتے. یہ رسول اللہ کا دین ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہیں، یکجان ہیں. فرمایا علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا، اکٹھے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یکجان ہیں. پھر ہم بولیے پھر ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے. اس لیے یہ دو کام اگر مسلمان کریں، دو کام ٹھیک ہے، اختلاف ہو گئے، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آؤ گے تو پھر ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں پاؤ گے، پھر ہمیں تم اکٹھے پاؤ گے، اکٹھے میدان میں نکلیں گے. اور کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں. میں کیا کروں، میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے طیب اردگان. عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت آپ سے کمزور ہے، آپ کی تگڑی ہے. اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا. لیکن پھر مجھے کہنے دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے. اور بول اٹھا ہے نا، کیا کر لیا اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، مشترکہ، اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے. مسلمان ہی نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں. صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر. کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا.
صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے، صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا؟ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا، جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے، یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینے سے نکال دیا، مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں؟ اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے، جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے، اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملہ ہر جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس کس نے نام کرا لیا، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا، حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں، کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے، مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں۔ کہا حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز، میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے، ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا، 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے، اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی، ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا، پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو، وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا تھا،
ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था। मैं कहता था और काफर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा, पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग, तातारी बादशाह, काफिर बादशाह, इस्लाम की मुखालफत कर दो, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है, नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है। तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे, पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूं, तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक ने पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूं, बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा पांचवें के पास जा, पांचवा कहने लगा छठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानें प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी उखुवत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते हैं पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी गवा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, गवा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं ए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है, एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। फरमाया ये मजबूत लोग हैं, ये मजबूत लोग। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक घर में बतौर तोहफा, कहत का जमाना था, गोश्त मिलता नहीं था, जानवर, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक आदमी के घर में। उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी से कहा हमारी तो खैर है,
साथ वाला पड़ोसी ज्यादा गरीब है, उधर न भेज दे। यहाँ गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाकों से मर गई। कहा साथ वाले पड़ोसी के घर से मैं कई दिनों से भूख की आवाजें, वहां भेज दे। उसके घर गई तो उसकी बीवी शौहर को मशवरा देती है, कहती है मेरे बच्चे तो दलेर है, साथ वाले के छोटे हैं, वो गुजारा नहीं, उधर न भेज दे। उधर गई। एक रवायत है 7 घर, एक रवायत है 21 घर। 21 घरों में घूमती हुई वो शरीफ फिर पहले के घर में आ गई और पहला सहाबी कहने लगा सिर्फ तूने ही मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी 20 ने भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से ये दर्स नहीं लिया, बाकियों ने भी लिया है। और सिर्फ तेरे अंदर ही जज्बा एसार नहीं, तू ही सिर्फ मुसलमानों से प्यार नहीं करती, सारे ही प्यार करते हैं। वो शरीफ फिर आ गई है, अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो इमाम नबी ने लिखा है, वो कहने लगी करना क्या है, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घर, फिर भी अकेले नहीं खाएंगे, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घरों के मुताबिक शोरबा पका। और फिर बर्तन में डाल के वो बीबी एक घर का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुस्तफा के गुलामों निकलो बाहर और खाओ, इसलिए कि जिस नबी ने मुझे प्यार का हुक्म दिया उसी ने तुम्हें भी प्यार करना सिखाया है। ये रंग चश्मे फलक ने सिखाया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, जिंदाबाद वही है जिसको अल्लाह रसूल जिंदाबाद फरमाए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे। अर्ज ये करने जा रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया उम्मत को, फरमाया देखे ना कितने बड़े लफ्ज हैं। ये नहीं फरमाया दोज़ख में जाएगा, ये नहीं फरमाया कि उसे जहन्नम की सजा मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं उसे मोमिन मानता ही नहीं, मैं उसे मुसलमान अपना मानता ही नहीं। हुजूर किसे? फरमाया जो पेट भर के खाता है और उसका हमसाया भूखा सो जाता है, मैं मोमिन ही नहीं मानता। सजा तो तब मिलेगी ना कि जब मैं किसी सजा का ऐलान करूं, मैं मानता ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, खुद पेट भर के खा रहा है, हमसाया उसका भूखा, मैं नहीं मानता। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई, मैं मानता ही नहीं उसे। और मेरे हबीब पाक इतने बड़े लफ्ज हदीस में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इतने बड़े जुमले कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, कौन? इतने बड़े लफ्ज हदीसों में मिलते नहीं जितने ये हैं। हुजूर ने फरमाया रब फरमाएगा बंदे से कि मैं तेरे पड़ोस में भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? कौन कह रहा है? अल्लाह कह, मैं भूखा था तूने रोटी नहीं दी, मैं नंगा था तूने कपड़ा नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था तू तीमारदारी। या अल्लाह ना तू खाता है, ना पीता है, ना कपड़ा पहनता है, ना तू बीमार होता है, लाता खुजूसी न तुम वला नो, तुझे बीमारी आती नहीं, ऊँग नींद नहीं आती, मेरे मालिक तू मेरे पड़ोस में था। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा वो जो बंदा तेरे पड़ोस में भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो बंदा तेरे पड़ोस में नंगा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में प्यासा तड़पता रहा तो वो मेरा ही बंदा था। तू दवाई लेने जाए तो बड़े अस्पताल में और उस बेचारे को 20 रुपए पर्ची के भी मुयस्सर ना आए तो मेरा ही बंदा था। मेरे दोस्त ख्याल कर और याद रख, ये जो हमसाये ममालिक में जुल्म होते हैं, ज्यादतियां होती हैं, हमारे घर का पंखा अच्छा चलता है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारी लाइट बंद होती है, हम जुलूस उस वक्त निकालते हैं जब हमारा एसएच जो हमें तंग करता है, हम उस वक्त दर्द महसूस करते हैं जब हमारे घर तक आग आ जाती है। ये जो बाहर आग जल रही है ये तेरे घर भी आ सकती है, ये जो बाहर फसाद हो रहा है ये तेरे दरवाजे तक आ सकता है। मेरे रसूल पाक ने एक जान, मुसलमान को एक जान करार दिया। मुझे बताइए उंगली को काट लग जाए, मुसलमान एक जान है ना, उंगली को लग जाए काट, दिमाग कहता है मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, मैंने इसके दर्द को महसूस ही नहीं करना, उंगली की दर्द है, उंगली जाने उसका काम जाने, ऐसे ही होता है ना। बोले पैरों से कहते हैं, उंगली कहती है चाहे डॉक्टर के पास, पैर कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना, उंगली का काम है उंगली जाए, ऐसे ही है ना। दिल से कहते हैं तू तड़प थोड़ा सा, उंगली को दर्द है, कहते मैं क्यों तड़पू, उंगली का मामा, उंगली जाने उसका काम जाने। टेलीफोन करना है, डॉक्टर साहब का पता करना है, तो कान कहते हैं मैंने नहीं बात सुननी डॉक्टर साहब की, जुबान कहती है मैंने नहीं बोलना, उंगली जाने, ऐसा होता है। पैर एहतजाज करते कि मैंने डॉक्टर के पास, मैं क्यों चक्कर खाता फिरूं डॉक्टर की दुकान की, उंगली को दर्द है उंगली जाने, ऐसा होता है। भाई मेरे रसूल पाक ने फरमाया मुसलमान एक जान है, तो दर्द बर्मा के मुसलमानों को हो रहा है तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो जाने उनका काम जाने, एक जान है ना। दर्द होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए, फट्टे पे बातें होती हैं इस मौजूद पे,
اسمبلی پہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ؟ آپ کی صوبائی اسمبلیاں اس موضوع پہ بولی ہیں؟ آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے؟ ہم تو اپنی اپنی سیاستیں، اپنے اپنے تماشے، اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے۔ وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان، بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں، برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں، ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے دوستو، کیا ہمیں کیا غرض ہے؟ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی۔ بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھوں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں خبردار، تمہارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے دوستو، مسلمان کو سوچنا چاہیے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے۔ گھر کی جنگ سے نکل آ، اب بہو ساس کے جھگڑے سے باہر آ جا، اب محلے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ۔ اب اسلام کو تیری حاجت ہے۔ اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا، فیس بک یوز ہوتی ہے، اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا، اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا، پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے، مسلم خوابیدہ بیدار ہونے لگا ہے، اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہیں، اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، اب یہ اپنے ملک سے، صوبے سے، برادری سے نکل کر بولتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اب یہ عالمی بات کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا تو حال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے، وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو، تو جس کو چھٹی ہو جائے، تو نے ختم نہیں پڑھا، دوڑ جا مسجد سے، تو ختم نہیں پڑھتا ہمارے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں رہتا ہے، بھاگ جا۔ وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا کیونکہ بیچارے کو تو پتہ ہے میری سویرے چھٹی ہو جانی، سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں۔ یاد رکھے، وہ جو بیداری ہے، وہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، وہ جو بڑی سوچ ہے، وہ جو ملت کی سوچ ہے، وہ جو قومیت کی سوچ ہے، وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے، وہ تو اندر، اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے، ختم کس کا پڑھنا ہے، تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، تو گھونٹ دیا تیرا گلا، تو کیسے بڑی بات کرے گا؟ بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی تگودو چاہیے، بڑی کوشش چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں، چھوٹی چھوٹی جنگ میں، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے، گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے، محلے والا محلوں پہ اعتراض، ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھے۔ یقین کریں، ایک شہر میں رہنے والے، علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے، اس محلے تو اللہ ہی بچائے، لا حول ولا قوت۔ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے، چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ بڑی سوچ کی بات سنیے، صلاح الدین ایوبی، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو آخنا حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چھڑی ہے، یہ مطلب ہی کون نہیں، کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے۔ میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا، تو میں معذور ہوں، کمزور آدمی ہوں، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، رونے تو دو، تڑپنے تو دو، آہیں تو بہانے دو، سسکیاں تو لینے دو، مار کھائیے تو تڑپنے تو دو۔ وہ قرآن پاک، برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے، یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن بدن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے، افغانستان میں جو آگ لگی تھی، پھر وہ عراق میں بھی لگی، پھر وہ لیبیا میں بھی لگی، پھر وہ مصر میں بھی لگی، پھر وہ یمن میں بھی لگی۔
सऊदी अरब में धमाके हुए, मेरा दिल तड़पा है, मुझे परेशानी हुई, मैं बच्चे पास थे, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा यार ये हमारा सबका इजमाई अकीदत का मरकज है, हम कम से कम 1000 इख्तलाफ के बावजूद कहा करते थे कि अरब में अमन है यार, वहाँ सुकून है, वहाँ दुकानें खुली छोड़ के लोग चले जाते हैं, वहां भी फसाद होने लगा, वहां भी आग बढ़ गई है। लेकिन हम सिर्फ छोटी छोटी करके जब आग बुझाने की कोशिश करेंगे उस वक्त आग नहीं बुझेगी। जब हर आदमी अपने प्याले में पानी लेके आएगा, हर शख्स अपने घर की नल चलाएगा, हर शख्स नलका चलाएगा और पानी निकाल के ये आग बुझाएगा, तब ये आग बुझेगी। हर आदमी को किरदार सोच बड़ी करें, नजरिया बड़ा करें, मिल्लत की बात करें, मुसलमान होके सोचे, मुसलमान होके सोचे खुदारा निकले ये घर के झगड़ों से, थोड़ी देर के लिए अपने आप को बड़ा करें, बड़ी सोच आप बनाएं। जब दोस्तियां लगाएं, जराने लगाएं, फिर छोटे मोटे हिसाब से बचें। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, ओ बुल्लिया यारी सोच के लाई यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। फिर जरा निकले इस हिसाब किताब से बाहर, बुल्लिया यारी सोच के लाई यारा नाल साहब नहीं होंगे। फिर जरा बड़ा ज़हन करें, छोड़े अपने हिसाब युबसिरून अला अनफुसिहिम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। फिर हिसाब किताब से निकले, फिर इमाम अली मकाम की तरह ये सोच बनाए कि हुसैन के बच्चे चले जाए तो कोई हर्ज नहीं, उम्मत पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक इमाम अली मकाम, कल तक इमाम मैदान में खड़े थे तो अकेले थे, लेकिन आज पूरी दुनिया कहती है हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा। आज नजरिया इमाम अली मकाम जिंदा है, तू अकेला है तो खड़ा हो, ये ना कहा कर छोटी सी मस्जिद है, एक कोना गखड़ काबा, मौलाना तकरीर कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक आवाज कहीं से गूंजा करती है, फिर उसमें तासीर मेरा अल्लाह पैदा फरमा दिया करता है, फिर उसके अंदर कुव्वत मेरा रब पैदा फरमा दिया करता है, फिर अल्लाह उसमें तासीर पैदा करके चार दांग आलम में फैला दिया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, मुसलमानों पे जुल्म हुआ, फलस्तीन में आग लगी और पूरे फलस्तीन की गलियां खून से भर गई। एक दिन के अंदर 70,000 मुसलमान कत्ल हुआ। घोड़ों से सड़कों पे चला नहीं जाता था, घोड़े फिसलते थे, इतना खून था, और कच्ची सड़कें थी, इतना खून था। पहले कच्ची जमीन ने खून पिया, फिर खून उससे बाहर आया, फिर भी इतना सख्त 70,000 आदमी कत्ल हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? मेरे गौसे आजम जिलानी के मदरसे के तालिब इल्म थे। जामिया निजामिया मदरसा, ये मदरसे हैं जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा किए, मदारस है जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाए हैं। मदारस के अंदर दहशत गर्दी आई, मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अभी भी मदरसे हैं जिन मदरसों से रसूलुल्लाह के दीन का सच्चा दर्स दिया जाता है, अमन प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम किया जाता है वो मदारस, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक वो मदरसे कायम रहेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मदरसे के तालिब इल्म है, मदरसे का, लेकिन मदरसा उसका था जो साथ दरवेश भी था, जो साथ अल्लाह रसूल के अहकामात मोहब्बत के साथ फैलाने वाले गौसे आजम जिलानी का मदरसा था। उस मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म, देखे ना, इल्मदीन शहीद कौन था? नाते पढ़ने वाला था ना, खत्म दिलाने वाला था। आमर चीमा शहीद कौन था? नाते पढ़ने वाला था ना। ये नाते वो चीज होती है जो दिलों के अंदर असर पैदा कर देती है, जो नबी पाक की मोहब्बत को परवान चढ़ाती है, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेला अपने दोस्तों से कहने लगा मुसलमानों की मदद, चंद सालों में निकलो मदद करें। उन्होंने कहा तेरे निकलने से क्या होगा? कहने लगा मैंने नहीं निकलना, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद करनी है, मेरे अल्लाह ने मेरी उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, और मैं मुझे निकलने दे, अल्लाह मेरी मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा करके फौज जमा की, कोशिश की। चंद सालों के बाद उसी जगह जहां मुसलमानों का खून बहा था, अल्लाह ने इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बन के मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ा है। चंद साल गुजरे, ईसाइयों का अपना वो जुल्म अभी याद है, और ईसाई सारे लीडर कहते हैं तैयारी कर लो, अब हमारे बच्चे काटे जाएंगे, औरतें बेवा होंगी, गर्दनें कटेंगी, अब देखना जितना खून हमने बहाया था मुसलमान उससे दुगना बहाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे खड़े हैं और पूछते हैं, ओ ईसाइयों बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? गर्दनें झुक गईं, जवाब कोई भी नहीं। कहा तुमने 70,000 मुसलमान एक दिन में मारा था, बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने एक दिन में मुसलमान यूं काटे जैसे गाजर मूली काटी जाती है, बोलो क्या करूं?
عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہے، تشدد یاد ہے، بربریت یاد ہے، تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ کے رویا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا، لا تصریب علیک، جاؤ تم پر کوئی زیادتی نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا تم آزاد ہو، لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان، ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی، اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ بی بی آئی، آگے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے، مل نہیں رہے، فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا، نیزہ پکڑا، سینے بند باندھا، اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا۔ صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے، گلی گلی فجر کے نکلے، اثر ہو گئی، تھک گئے، 2 نمازیں صحرا میں پڑھی، جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے، ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں، نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے، اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا۔ فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہتا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، میرے پاس نہ جا، اس کے قدموں میں بیٹھ جا۔ جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا، جا کے کلمہ پڑھ لے۔ میرے دوست یہ اسلام ہے، اس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا۔ اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے، برما کا مسلمان ہو یا عراق، لیبیا، افغانستان، کشمیر کا مسلمان ہو، میرے دوست وہ غیر نہیں ہے، وہ تیرا اپنا ہے۔ اس کا رنگ نہ دیکھ، اس کی بولی نہ دیکھ، اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ، دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دیکھ کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے۔ میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر، کچھ نہیں کر سکتا تو التجا